أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك، اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو آپ اپنا فرما بردار بنا دیجئے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت کو فرما بردار بنا دیجئے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بتلا دیجئے ہم کو حج کرنے کے قاعدے، اور معاف کر دیجئے ہم کو، بے شک آپ ہی ہیں توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، بھیج دیجئے ان میں رسول انہی میں کا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کتاب اور تہ کی باتیں سکھائے اور پاک کرے ان کو. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی ہیں زبردست بڑی حکمت والے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے. بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل دونوں کو اس لق و دق میں بے آب و گیاہ میدان اور صحرا میں بغیر کسی سہارے کے جب چھوڑ آئے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو تب اس مقام پر پہنچ کر حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مفسرین نے ان کو مستقل بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی اچھی دعائیں کی ہیں، اور ان دعاؤں میں کیسا البیلا انداز اور کیسا نرالا اور انوکھا انداز انہوں نے اپنایا ہے. مختلف دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم میں موجود ہیں. جیسے گزشتہ تفسیر میں بھی جو آیت گزری ہے اس میں بھی ہے رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، اور یہاں ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور سورہ ابراہیم میں ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اور تو مختلف دعائیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بھی دعا فرمائی وہاں رب کا لفظ اختیار فرمایا
کہ اے میرے رب. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے لیے یہ بہت ہی موزوں لفظ ہے، بہت ہی مناسب لفظ ہے، جسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مسائل کو حل کر دیجئے. رب کہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا ہوتا ہے. اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائیں ان میں سے اس سے پہلی آیت کے آخر میں ایک دعا گزری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام جیسے سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے علاقے کو چھوڑ کر حضرت سیدنا ابراہیم وہاں سے چلے آئے اور یہاں مکۃ المکرمہ پہنچے، جہاں نہ گھاس پھوس ہے، نہ کوئی انسان بس رہا ہے، بالکل غیر آباد علاقہ ہے. وہاں پہنچے. اتنا بڑا مجاہدہ حضرت ابراہیم نے اور ان کی فیملی نے برداشت کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری امتحانات سے حضرت سیدنا ابراہیم گزرتے آئے. تو ایسی مسلسل عبادتوں کے بعد بندے کے دل میں ایک طرح کا عجب اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت نیک کاموں میں آج کل لگ رہا ہوں. اس طرح کی بات پیدا ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے. اس لیے لیکن اللہ کے جو بڑے نیک بندے ہوتے ہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو اتنا ہی بچھا دیتا ہے. چھوٹے موٹے لوگ چھوٹی موٹی عبادت کر کے بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن آدمی جتنا بڑا مقام اللہ کے ہاں اس کا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنی عبادت کو معمولی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ کے انعامات اور اللہ کی نوازشوں کے سامنے ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی پیرائے میں کہا کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ مجاہدات، یہ قربانیاں، یہ پے در پر آئے ہوئے آزمائشوں پر ہمارا پورا اترنا اور میرا اور میرے پورے خانوادے کی قربانیاں بس آپ قبول فرما لیں، یہ بڑی مہربانی ہے. ربنا تقبل منا، بس آپ قبول فرما لیں، یہ بڑی مہربانی ہوگی. باقی ہمیں اپنی عبادتوں پر کوئی ناز واز نہیں ہے. یہ طریقہ ہمارے بڑوں کا بھی رہا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد پوری انسانیت میں سب سے اونچے درجے کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام صدیقیت عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، یار غار تھے. قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے، احادیث میں انہیں عشرہ مبشرہ میں شمار کیا گیا. ان 10 صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، اور خلیفۃ الخلفاء اربعہ میں سب سے اول نمبر ہے. حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا درجہ امت نے دیا تو حضرت سیدنا ابو بکر کو دیا. لیکن آپ کی عاجزی کیسی تھی، آپ میں کیسی انکساری تھی، آپ کیسے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کبھی کہتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہو جاتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں کوئی پتھر ہو جاتا. اپنے آپ کو ایسا بچھاتے تھے، میں کیوں انسان بن گیا، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اتنا اللہ سے خوف کرتے تھے اور اتنا اپنے آپ کو معمولی تصور کرتے تھے. یہ اللہ کے نیک بندوں کا. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے، ان کی ولایت کو مانتی ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں پہنچے اور اس کی چوکھٹ پر انہوں نے سر رکھا اور یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ من نگویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. میں نہیں کہتا ہوں اے اللہ، میں نہیں کہتا ہوں کہ میری عبادت قبول کر لیجئے، بلکہ میری اتنی درخواست ہے کہ آپ میری گناہ کو معاف فرما دیجیے. اسی لیے اس کے بعد حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے کہ وہ
عاصیاں از گناہ توبہ کنن، عارفاں از عبادت استغفار۔ گنہگار لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو عارفین بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں جن بندوں کے اونچے مقام ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادتوں سے استغفار کرتے ہیں۔ کہ وہ عبادت کر کے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں، وہ استغفار میں لگے رہتے ہیں عبادات کر کے بھی۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہاں انہوں نے عاجزی کا اظہار فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی لیے عام طور سے پوری دعائیں ختم کر کے آخر میں دعا کی جاتی ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجیے۔ اور آگے فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہاں بھی اس دعا میں بھی عاجزی کا اظہار ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عاجزی سے فرما رہے ہیں، یا اللہ میں اور میرے بیٹے نے مجھ سے اور میرے بیٹے سے آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام لے لیا ہے، بس ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھ لیجئے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندے بنا کر رکھ لیجئے۔ اور آگے فرمایا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما دیجئے، ایسی جماعت پیدا فرما دیجئے جو آپ کے فرما برداروں میں ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں دکھا دیجئے حج کے مناسک منسک کی جمع ہے۔ منسک کہتے ہیں حج کے اعمال کو بھی اور حج کے مقامات کو بھی۔ مقامات حج جو ہیں جیسے مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے اور حرم کا حصہ ہے، ان مقامات کو بھی مناسک کہتے ہیں اور حج کے اعمال کو بھی مناسک کہتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں، چونکہ ہم یہاں آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے مقامات مقدسہ ہمیں بتلا دیجیے۔ اور ایک معنی یہ ہوگا کہ ہمیں حج کے اعمال ہمیں سکھا دیجیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری نسل میں ایسی جماعت پیدا فرما دیجئے جو آپ کے فرما بردار ہوں۔ وہ لوگ، یہ اللہ کے نیک بندوں کا ایک خاص عمل رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی اولاد کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اور اس محبت کا صحیح تقاضا، محبت کا جو تقاضا ہے اسے صحیح طور پر پورا کرتے ہیں۔ عام طور سے لوگ اولاد کی محبت اور اس محبت کے تقاضے کو جو پورا کرتے ہیں صرف دنیاوی تقاضے پورا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اولاد سے محبت ہے اس لیے چلتے ہوئے اولاد کے لیے کچھ جائیداد چھوڑ جانے چاہیے، اولاد کے لیے فلاں مکان، فلاں بیٹے کے لیے فلاں مکان ہو، میری فلاں بچی کے لیے فلاں مکان بنا دیا جائے، اس کے لیے اتنے مال جمع کر کے چلے جائیں۔ یہ بھی اولاد کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ان کی دنیاوی زندگی پر نظر نہیں رکھی، بلکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اصل ان کی محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ ہے ان کی اخروی زندگی کو سدھار کے چلا جانا، ان کی آخرت کی زندگی کے بارے میں فکر کر کے چلا جانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فکر فرمائی کہ یا اللہ میری نسل میں ایسے لوگ آئیں جو آپ کے فرما بردار ہوں، یعنی ان کی آخرت بن جائے، ان کی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن ان کی آخرت سنور جائے، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس کی میں تمنا کرتا ہوں اور اس کی آپ سے میں درخواست کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت فکر کرتے تھے اپنی نسل کے سلسلے میں، چنانچہ آئندہ آیات میں بھی حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے سلسلے میں دعا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب بھیجیے ان میں، یعنی میری ذریت میں، میری نسل میں بھیجیے ایک ایسے رسول کو، رسولا منہم، انہی میں کا، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں آپ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
اور انہیں قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ مفسرین و محققین یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں یعنی ان کے بعد سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایسے لوگ باقی رکھے جو حق پر رہتے تھے، جو حق پرست ہوتے تھے۔ ایک جماعت ہمیشہ رہتی تھی جو حق پرست ہوتی تھی اور حق کی باتوں کا اتباع کرتی تھی۔ اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ دعائے خلیل یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ہماری نسل میں ایک رسول بھیجیے۔ حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے اسی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نسل میں بھیجا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، انہوں نے خوشخبری دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، جو تورات میرے سامنے ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد آخری زمانے میں آنے والے ایک نبی کی جس کا نام احمد ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا نام جہاں محمد ہے وہیں احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے بعد ایک نبی جس کا نام احمد ہوگا اس کی بھی بشارت سنا رہا ہوں۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل بھی تھے اور نوید مسیحا بھی تھے۔ اب اس آیت میں حضرت آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ایک رسول بھیجیے، یتلو علیہم آیاتک، جو میری نسل میں تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ و تصفیہ کرے۔ اس سے ایک آیت ہے۔ دوسری آیت آل عمران میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، وہ آیت ہے۔ اور ایک آیت سورہ جمعہ میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ تین آیتیں ہیں۔ ان تینوں آیات میں جو مضمون خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا، ان تینوں آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اس میں بیان کیا گیا۔ تین مقاصد ہیں نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کی۔ ایک مقصد ہے کہ آپ علیہ السلام امت کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے بتلائیں کہ قرآن کریم کو کیسا پڑھا جائے، قرآن کی صحیح تلاوت امت کے سامنے کریں۔ اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح بیان کر کے امت کو سمجھائیں، اور اسی طرح اپنی سنت اور حدیث کی تعلیم دیں امت کو۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تربیت کریں حضرات صحابہ کرام علیہ السلام کی، اور امت کی آپ علیہ السلام تربیت کریں۔ اسی کو تزکیہ و تصوف کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بعثت کا مقصد تلاوت آیات، تعلیم و کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس کا تزکیہ، لوگوں کو
روحانی بیماریوں سے لوگوں کو پاک کرنا، رذائل سے پاک کر کے خصائل سے متصف کرنا، رذائل سے پاک کرنا، لوگوں کے دلوں سے تکبر کو نکالنا، بخل کو نکالنا، عجب کو نکالنا، خود پسندی کو نکالنا، جھوٹ اور دروغ گوئی کو، اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے پاک کرنا، اور اچھے اوصاف سے، سخاوت سے، دریا دلی سے، محبت سے، سچائی سے، عدل و انصاف سے، ان سب چیزوں سے ان لوگوں کو متصف کرنا، ان کی عادتیں ان میں پیدا کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بعثت کا مقصد تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ جب تک دنیا میں تھے یہ سارے کام آپ ہی کرتے تھے، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود تھے یہ سارے کام آپ ہی کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد امت نے اس کام کو تقسیم کر لیا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر کے امت کو قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا سکھا رہا ہے، جسے تعلیم و تعلم کہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کیسے تلاوت کی جائے، اس کے کیا تلاوت کے آداب کیسے ہیں، ان کو کیسے یاد کیا جائے، یہ مستقل ایک جماعت یہ کام کرتی ہے علماء کرام کی۔ اسی طرح اسے کہتے ہیں تعلیم و تعلم۔ دوسرا ہے تصنیف و تالیف، یعنی کتابیں لکھ کر کے امت کو صحیح رہبری کرنا۔ یہ ایک جو لوگ مصنفین حضرات ہیں، دینی کتابیں لکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور بادشاہ وغیرہ تھے ان کی طرف خطوط لکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط و کتابت کے ذریعے سے بھی دین کو پہنچایا۔ اسی کو لیتے ہوئے اکابرین امت یہ کرتے ہیں کہ کتابیں لکھ کر بھی لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، دین کی باتیں کتابوں میں لکھ کر کے امت تک پہنچاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تزکیہ و تصنیف و تالیف۔ اور ایک کام ہے دعوت و تبلیغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، جو لوگ دین کی طرف نہیں ہوتے تھے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے، غیر مسلموں پر بھی یہ محنت کرتے تھے، مسلمانوں پر بھی یہ محنت کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آواز لگاتے تھے کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ہم اپنی ایمان کو تازہ کر لیں، اور حضرت صحابہ کرام کے درمیان میں دینی مذاکرے کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان میں تبلیغ کی شکل ہو گئی، اور جو لوگ غیر مسلم ہوتے تھے ان میں بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ۔ اس کے علاوہ ایک کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے تزکیہ و تصوف۔ اسے اس زمانے میں ایک مستقل حلقہ کرتا ہے جسے صوفیہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء اللہ کہا جاتا ہے جن کو، جو لوگ تصوف کا کام کرتے ہیں، ذکر کے حلقے چلاتے ہیں، لوگوں کے قلوب کے تصفیہ کا کام کرتے ہیں، مرشدین امت ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، شیخ ہیں، وہ اپنی جگہ بیٹھ کر کے ان کے ہاں مریدین پہنچتے ہیں، اپنی قلبی کیفیات ان کو سناتے ہیں، سنا کر کے اپنی اصلاح ان سے کرتے ہیں اور خاص طریقے سے تربیت کرتے ہیں۔ یہ چاروں کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، تصنیف و تعلیف کا کام بھی کرتے تھے، تزکیہ و تصوف کا کام بھی کرتے تھے، اور تعلیم و تعلم بھی کرتے تھے۔ یہ چاروں شعبے ایسے ہیں جن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا۔ چاروں کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے ہیں۔ کسی ایک شعبے کو پکڑ لینا اور یہ کہنا کہ یہی دین کا کام ہے، یہ غلط ہے، یہی نبی والا کام ہے، یہ غلط ہے۔ چاروں شعبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، اور چاروں شعبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں، یعنی کار نبوت ہے، نبی والا کام ہے۔ تصوف بھی نبی والا کام ہے، تعلیم و تعلم بھی نبی والا کام ہے، تصنیف و تعلیف بھی نبی والا کام ہے، دعوت و تبلیغ بھی نبی والا کام ہے۔ صرف کسی ایک کام کو یہ سمجھ لینا کہ یہی نبی والا کام ہے غلط ہے، اور اتنے ہی پر بس نہیں بلکہ کسی خاص کام کو نبی والا کام سمجھتے ہوئے دوسرے کام کو نبی والا کام نہ سمجھنا، یہ سب سے بڑی نادانی ہے، اس سے بڑی غلطی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بھی سمجھایا ہے،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اندر تعلیم کتاب و حکمت کے لیے بھی تشریف لائے تھے، تزکیہ کے لیے بھی تشریف لائے تھے، قرآن کریم سکھلانے کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے بھی تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو مختلف دعائیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہیں، تو یہاں حضرت